غوث سمدانی، قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، ان کا مقام دیکھو۔ ولی کامل آپ کو دیکھنا ہو تو غوث اعظم کی شان دیکھو۔ اللہ اکبر، اگر پیر دیکھنا کی ہے کہ پیر کس کو کہا جاتا ہے تو میرے غوث کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، ان کی نمازوں کا یہ عالم کہ برادران اسلام 40 سال تک غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ اب غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز وہی ادا کرے گا کہ جو ساری رات نماز پڑھتا ہوگا، جو ساری رات عبادت کرتا ہوگا، کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ برادران اسلام اور سرکار غوث اعظم کی شان و عظمت کا یہ عالم کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا، اللہ اکبر، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ میرے دوستو، پیر اگر دیکھنا ہے تو خواجہ خواجگان مالک ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، ان کو ولی کامل کہا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھو، پیر اگر دیکھنا ہے، ولی کامل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت حضور علاء الدین صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو ملاحظہ فرماؤ۔ آپ کو پیر ہی اگر دیکھنا ہے تو شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کو دیکھو۔ پیر ہی اگر آپ کو دیکھنا ہے برادران اسلام تو چھوٹے بڑے سرکار بدانیوں کی سرزمین پر تشریف فرما ہے۔ ولی کامل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کچھوتا شریف کے سرزمین پر حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو دیکھو۔ پیر ہی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو۔ اور پیر ہی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی اور یہی پیرہ مریدی کے لائق ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، تو آج کا یہ مبارک جلسہ ہے، قرآن تعریف کر رہا ہے اللہ کے ولیوں کی، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو صاحب تقوی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کی یہ محفل بڑی مبارک ہے، اولیاء کرام کی محفل سے اس کا تعلق ہے۔ برادران اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آئیے تشریف لائیے، ماشاءاللہ علماء کی پوری جماعت آئی ہے اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے اور ماشاءاللہ علماء کی جماعت میں اور اضافہ ہو گیا۔ جناب حضرت مولانا قاری نہال صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، بہت دیر سے فون کر رہے تھے۔ درود شریف پڑھ کر سنائیے، اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی والیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج کی اس محفل کا تعلق اولیاء کرام سے ہے۔ میرے دوستو، تو صف اول اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور رتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ حضرت علی سے لے کر اور حضرت امام حسن عسکری تک اور اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بالا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اللہ اکبر، میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھئے کہ جو سرکار غوث پاک کی محفل میں آتا ہے یا ان کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے، 11ویں شریف کا اہتمام کرتا ہے، کتنا بڑا مقدر کا سکندر ہوتا ہے۔ برادران اسلام، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان آیا اور بڑا چہرہ
چہرہ اداس ہے، برادران اسلام آنکھوں پہ اس کے آنسو جاری ہے اور کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سے اٹھ کر جب آپ کے معتقدین جب چلے جاتے ہیں اور وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، برادران اسلام میرے غوث نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان یہ تو بتا کہاں سے آیا ہے اور پریشان کیوں ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے غوث نے کہا اے نوجوان، ارے یہ عبد القادر کی بارگاہ ہے، یہاں پر جو روتا ہوا آتا ہے وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، جو یہاں پریشان حال آتا ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اے نوجوان یہ تو بتا آخر تو کہاں سے آیا ہے اور ہے کون؟ نوجوان نے کہا کہ حضور میں شہر ہمدان کا رہنے والا ہوں اور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ میرے پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے میرے والد محترم انتقال کر گئے، ان کے انتقال کے بعد میں نے اپنے والد محترم کو خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے والد صاحب کو عذاب الہی میں گرفتار پایا اور میرے والد محترم نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹے عذاب الہی سے نجات پانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ جو بغداد کے تاجدار غوث اعظم ہیں ان کی بارگاہ میں چلا جا اور ان سے میرے حق میں دعا کرا، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کی برکت سے مجھے اپنا عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ برادران اسلام، شہر ہمدان کے نوجوان نے جب اتنا کہا تو میرے غوث نے کہا اے نوجوان یہ تو بتا کیا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ برادران اسلام، نوجوان کہنے لگا کہ حضور میرا باپ آپ کا مرید نہیں تھا۔ اتنا سننے کے بعد غوث اعظم نے اپنی نظر کو جھکایا اور آپ نے مکاشفہ کیا، مراقبہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد غوث اعظم نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میرے غوث نے کہا یہ بتا کیا تیرا باپ میرے مدرسے میں پڑھتا تھا؟ نوجوان نے کہا حضور میرا باپ آپ کے مدرسے میں بھی نہیں پڑھا۔ برادران اسلام، اتنا سنا اور غوث اعظم نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ چند لمحوں کے بعد پھر آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میرے غوث نے کہا اچھا یہ بتا کیا تیرا باپ کبھی میرے مدرسے کے دروازے سے گزر کر گیا تھا؟ برادران اسلام، نوجوان کہنے لگا سرکار ہاں، میرا باپ آپ کا مرید تو اگرچہ نہیں تھا، نہ میرا باپ آپ کے مدرسے میں پڑھا تھا، البتہ میرا باپ بارہا آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزرا ہے، کئی مرتبہ اپنے والد محترم کے ساتھ میرا آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزر ہوا۔ برادران اسلام، جب اتنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو میرے دوستوں میرے غوث نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد میرے غوث نے دعا کی یا رب العالمین اس کا باپ میرا مرید نہیں تھا، اس کا باپ میرے مدرسے میں اگرچہ نہیں پڑھا لیکن میرے مدرسے کے سامنے سے گزر کر گیا ہے، اے مالک و مولا اسی گزرنے کی برکت سے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اے مالک و مولا اسی گزرنے کی برکت سے اس کے والد محترم کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث نے دعا کی، دعا ہونے کے بعد اپنی نظر کو جھکایا اور کچھ ہی دیر کے بعد میرے غوث نے اپنی نظر کرم کو اٹھایا اور میرے غوث نے کہا تھا اے نوجوان تیرے باپ کا کام ہو گیا، تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا کی برکت سے جہنم کے عذاب سے نجات عطا کر دی ہے، اور تیرے باپ کو جو یہ جہنم کے عذاب سے نجات ملی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تیرا باپ اگرچہ میرا مرید نہیں تھا، میرے مدرسے میں کبھی پڑھنے کے لیے نہیں آیا لیکن میرے مدرسے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا ہے۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو کہ اگر کوئی انسان میرے غوث کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ غوث اعظم کو اس کو ایسا فیضان ملتا ہے کہ رب العالمین اس کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اے میرے دوستو، تو
تم اپنے مکان کو چھوڑ کر غوث آدم کی محفل میں آئے ہو، تم اپنے آرام کو چھوڑ کر اولیاء کرام کی محفل میں آئی ہو، یقیناً میرے غوث پاک کی نظر کرم ہوگی، اولیاء کرام کی نظر ہوگی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان اسحاق میاں صاحب قبلہ، مفتی محمد اکرام الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا کہ جس پر ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی عظمت دیکھو۔ میرے غوث فرماتے ہیں جو سب سے پہلی کتاب بہجت الاسرار، اللہ اکبر، میرے غوث کے احوال پر لکھی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ مستند اور معتمد کتاب، تمام کتابیں جو لکھی گئیں سب اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بی۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث فرماتے ہیں، ہم سب کے غوث اعظم فرما رہے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جب تم پریشانی کے وقت میں ہو، جب تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، جب آلام و مسائل تم کو چاروں طرف سے گھیر لے، اور جب تم نا امید ہو جاؤ، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہو، برادران اسلام ذرا غور کرو میرے غوث پاک کے اس جملے پر، اور غوث آدم کا مقام دیکھو، غوث آدم کی شان دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے، اپنے ولی کامل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے سبق حاصل کریں آج کل کے وہابیہ اور دیابنا کہ جو انبیاء کرام علیکم السلام کے وسیلے کے قائل لگی ہے، جو اللہ کے ولیوں کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر بتاتے ہیں۔ برادران اسلام، میرے غوث فرما رہے ہیں اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بی۔ اے لوگو، جب تم اللہ سے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اور دعا میں تم مایوس ہو جاؤ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث آدم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اللہ سے دعا مانگو تو میرے وسیلے سے دعا مانگو، میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ جو دعا بندہ میرے وسیلے سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب غوث آدم کے وسیلے کا یہ عالم ہے تو رسول آدم کے وسیلے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم حضور اکرام الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، میرے غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو۔ جب بندہ میرے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب کوئی میرا چاہنے والا جب دعا مانگتا ہے، میرا وسیلہ پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے دوستو، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا۔ سرکار غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات کے بھی مظہر ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کے بھی مظہر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا مقام دیئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی شان و عظمت ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ بغداد شریف کی سرزمین ہے۔ بغداد شریف کی سرزمین پر ایک مرتبہ ایک بغداد شریف کا بادشاہ تھا، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا امیر اور بہت بڑا بزنس مین انسان تھا جس کا نام ابو غالب تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس نے بغداد کے پورے بغداد کے علماء کی دعوت کی، پورے بغداد کے مشائخ کو اس نے بلایا اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا
برادران اسلام حاضر ہوتے ہیں اس دعوت میں، اور سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر، کھانوں کو رکھ دیا گیا برادران اسلام، اور اسی اثنا میں جب کھانے سے سارے علماء فارغ ہو جاتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد ایک بہت بڑا ٹوکرا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار غوث اعظم نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ ابو غالب نے کہا، تاجر نے کہا کہ جس نے دعوت کی تھی کہ اے سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ اس ٹوکرے سے کو کھول کر آپ دیکھیے، اور اس میں میرا بیٹا ہے جو نہ تو بول سکتا ہے، وہ اپاہج ہے اور آنکھوں سے اندھا ہے، نہ بول سکتا ہے اور نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ کلام کر سکتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ اے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میرے بچے پر اپنی نظر کرم ڈال دیجئے۔ اللہ اکبر، جب ٹوکرے کو جب کھولا گیا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، برادران اسلام نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، غوث اعظم کا مقام دیکھو۔ برادران اسلام، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹوکرے کے، برادران اسلام جب ٹوکرے کو جب دیکھا، بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور میرے غوث نے فرمایا قم باذن اللہ تعالی معافیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بچے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے صحیح سالم ہو کر کھڑا ہو جا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا کہا، اتنا کہنا تھا، بچہ برادران اسلام دوڑنے لگتا ہے، بچہ چلنے لگتا ہے، بچہ دیکھنے لگتا ہے، تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف ہے، یہ سرکار غوث اعظم کا کمال ہے، یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے کہ آپ نے قم باذن اللہ تعالی معافیا کہا، بچہ دوڑ رہا ہے اور بچہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کو یہ مقام عطا کیا، اللہ نے غوث اعظم کو یہ اختیار دے کر بھیجا ہے، جب اللہ نے غوث اعظم کو یہ طاقت دی ہے، تو جب یہ غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، رسول پاک کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے تاجدار محمد رسول اللہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ برادران اسلام، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طاقت، جب ان کے اختیار کا جب ذکر آتا ہے تو امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غوث اعظم کے مقام کا یہ عالم، اللہ نے اتنا وہ مقامات عالیہ ان کو عطا فرمائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے چاہنے والوں پر۔ برادران اسلام، ہم سب غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم سب غوث اعظم سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم سب غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم اپنے ناموں کے آگے قادری بھی لکھتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے اندر 11ویں شریف کی فاتحہ کا اہتمام بھی کراتے ہیں۔ ہم سب غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اور جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہوتا ہے، اللہ اللہ، اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ میرے غوث کبھی اس کو فراموش نہیں کرتے، بلکہ میرے غوث کی ہمیشہ نظر اپنے چاہنے والوں پر رہتی ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ میرا ہاتھ میرے چاہنے والوں پر، میرا سایہ میرے چاہنے والوں پر اس طرح رہتا ہے کہ جس طرح آسمان کا سایہ زمین والوں پر رہتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان غوث اللہ اعظم ماشاء کی اللہ شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا سایہ میرے چاہنے والوں پر اس طرح رہتا ہے کہ جس طرح آسمان کا شامیانہ آسمان کا سایہ زمین والوں پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، غوث اعظم کا چاہنے والا کبھی برادران اسلام اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتا، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، قیامت تک ان کا نام میرے مریدوں کے رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، واہ کیا سبحان اللہ مرتبہ سبحان اے اللہ۔ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، ان کی کرامات اور ان کے تصرفات کو آپ حضرات ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ برادران اسلام، بغداد کی سرزمین اور بغداد کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مستنجد باللہ۔ مستنجد باللہ بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مستنجد باللہ۔ برادران اسلام، اس نے اپنے وزیر کو لے کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تراغیم اور دنانیر بھیجے، اشرفیہ بھیجی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ وہ اس کو قبول کر لیں۔ برادران اسلام، آپ ادھر دیکھیے ذرا، حضرت تشریف لانے والے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، بغداد شریف کی سرزمین اور اس کا جو بادشاہ تھا مستنجد باللہ، اس نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اشرفیوں کو بھیجا اور کہا ان کو قبول کرو۔ برادران اسلام، جب وہ وزیر اشرفیہ لے کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو میرے غوث نے ان کو لینے سے انکار کر دیا، آپ نے منع کر دیا۔ وقت کا بادشاہ ہے، اس نے دھمکی دی اور خود وہ اپنے ہاتھوں سے لے کر میرے غوث کی بارگاہ میں آیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اشرفیوں کو لینے سے انکار کر دیا، ان اشرفیوں کو لینے سے منع کر دیا۔ بادشاہ بڑا برہم ہوتا ہے، بڑا غصہ ہوتا ہے، اور اس بادشاہ نے کہا تھا، تو مستنجد باللہ نے کہا تھا، اے عبد القادر، جانتے ہو میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں بغداد کا بادشاہ ہوں، اور تم مجھے نہیں جانتے، میں خود چل کر تمہارے پاس تحفہ لے کر آیا ہوں، لہذا اشرفیوں کو قبول کرو۔ برادران اسلام، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جلال آتا ہے، اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم نے اس کے دنانیر کو، اس کی اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے مسلنا شروع کر دیا۔ برادران اسلام، جب سرکار غوث اعظم نے ان اشرفیوں کو مسلنا شروع کیا، ان سے خون ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے غوث کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، جو اشرفیہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ حیران رہ گیا، بادشاہ تعجب میں پڑ گیا، اور میرے غوث نے کہا تھا، اے مستنجد باللہ، تو ان اشرفیوں کو میرے پاس لے کر آیا ہے اور جانتا ہے میں نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ اس میں غریبوں کا خون ہے، تو نے غریبوں کا حق مارا ہے، غریبوں کا حق تو نے مارا ہے، تو غریبوں کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، تو غریبوں کی دولت پہ قبضہ کرتا ہے۔ یہ جو اشرفیاں تو لے کر آیا ہے، یہ تیرا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ غریبوں کا حصہ ہے۔ برادران اسلام، ذرا غور کرنے کا مقام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اے مستنجد باللہ، اگر میں ان اشرفیوں کو مسلتا رہوں تو اتنا خون ان سے نکلے گا کہ تیرا محل ڈوب جائے گا، جس محل میں تو رہتا ہے تیرا محل غرق ہو جائے گا۔ برادران اسلام، تو معلوم ہوا یہاں سے میرے غوث کی سیرت نے یہ پیغام دیا کہ کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے سامان پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر برادران اسلام کتنا بڑا ناسور پھیل رہا ہے کہ آج ہمارے بھائی دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، حرام کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ آج ہمارے بھائی مالوں پر قبضہ کر کے حرام کھا رہے ہیں، آج ہمارے بھائی برادران اسلام سود کھا رہے ہیں۔ سود تو آج عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج میرا
میرا مسلمان بھائی تجارت سے محبت نہیں کرتا جتنی سود سے محبت کر رہا ہے. تجارت کا اتنا کام نہیں ہے کہ جتنا سود کا کاروبار ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے سود کا کھانا. اللہ اکبر. معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا تو میرے مصطفیٰ نے آسمانوں پر دیکھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بہت بڑے کمروں کے برابر ہیں. برادران اسلام گھروں کے برابر ہیں. اتنے بڑے بڑے پیٹ کمروں کے برابر اور ان کے پیٹوں میں بچھو ٹہل رہے ہیں, ان کے پیٹوں میں سانپ ہیں, ان کے پیٹوں میں کیڑے مکوڑے ہیں جو ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں. برادران اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ کمروں کے برابر ہیں, جن کے پیٹ جو ہیں بڑے بڑے گھروں کے برابر ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ٹہل لگے ہیں جو ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کا کاروبار کرتے تھے. برادران اسلام ذرا غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے حرام کے کھانے میں, کتنا بڑا گناہ ہے سود کے کھانے میں, کتنا بڑا گناہ ہے دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے میں. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جسم وہ بدن کہ جو حرام کے لقمے سے پلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ہم جس طرح سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرفات, آپ کے اختیارات کے ہم باتوں کو سنتے ہیں, ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم کی سیرت کو بھی دیکھیں, کہ سرکار غوث اعظم کا ہم کردار بھی دیکھیں, ہم ان کے عمل کو بھی دیکھیں. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ دیکھیے عمل کہ آپ نے حرام اشرفیوں کو, حرام کی دولت کو قبول نہیں کیا. مستنجد باللہ آپ کو اپنا مال پیش کرنے کے لیے آیا لیکن آپ نے اس کو قبول نہ کیا. اور ذرا دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کوشے دیکھیے. اللہ اکبر. ایک شخص آیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کاروبار بھی کرتا ہوں لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی, میں کماتا بھی خوب ہوں لیکن میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ میں آ کر کہنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے, آخر دقت کیا ہے؟ برادران اسلام میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کتنی پیاری نصیحت کی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تھا کہ اے آنے والے, تیرے کام میں اس لیے برکت نہیں ہے, تیرا کاروبار برکت سے اس لیے خالی ہے اور تیرے رزق میں اس لیے اللہ نے برکت اٹھا لی ہے کیونکہ تیرا جو مکان ہے, تیرا جو گھر ہے اس کے دروازے پر پردہ نہیں ہے, اور جب بے نمازیوں کا گزر ہوتا ہے تو بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے آنگن میں پڑتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیا ہے. اب ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے اے میرے دوستو کہ جب بے نمازیوں کی نظر جب گھر میں پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی برکت کو اٹھا لیتا ہے. تو غور کرو کہ جس گھر میں بے نمازی ہی رہتے ہو, جس گھر میں کے رہنے والے, جس گھر کے افراد نماز ہی نہ پڑھتے ہو, بھلا اس گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گھر کے رزق میں کیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی برکتوں کا نزول فرمائے گا؟ معلوم ہوا کہ اے لوگو, اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہو, اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو, تمہیں نمازوں کو پڑھنا پڑے گا, تمہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے عمل میں لانا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا پیغام. یہ ہماری غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے, یہ ان کا اخلاق ہے, یہ ان کی سیرت بتا رکھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں, ہم اپنے بچوں کو نمازوں کی طرف, اپنے بچوں کی نمازوں کی طرف ہم توجہ دلائیں. میرے دوستو تبھی ہم کامیاب رہیں گے, تبھی ہمارا ایک اچھا معاشرہ بن کے تیار ہوگا. ہمیں اپنے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے, ہمیں اپنے معاشرے سے برادران اسلام
اسلام برائیوں کو مٹانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے غوث نے کس طریقے سے اسلام کو پالا، غوث اعظم نے کس طرح اسلام کو زندہ کیا۔ آپ کو جو کہا جاتا محی الدین، یعنی غوث اعظم کا نام محی الدین بھی ہے، آپ کے بہت سارے اسما ہیں۔ محی الدین کے معنی آتے ہیں اسلام کا زندہ کرنے والا، جو اسلام کو زندہ کرتا ہے، جو اسلام کو فروغ دیتا ہے، جو اسلام کی جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ برادران اسلام، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، برادران اسلام، آپ تشریف فرما ہے اور بہت دور جنگلوں میں ایک شخص ڈھول بجا رہا تھا، ایک شخص ڈھول بجا رہا تھا، گانا گا رہا تھا اور بجا رہا تھا۔ برادران اسلام، اور تھا بھی کہاں؟ قبرستان میں، یعنی قبرستان کے مردوں کو سناتا تھا وہ۔ ہوا یہ تھا، وہ بہت بڑا گویہ تھا اپنے زمانے کا، بہت بڑا گویہ تھا، بڑی اچھی اس کی آواز تھی، لیکن کسی وجہ سے اس شخص کی آواز خراب ہو گئی اور جناب والا اسے جو ہے جنون لاحق ہوا، تو وہ قبرستانوں میں چلا جایا کرتا تھا سنانے کے لیے، گانا بجاتا تھا وہ۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اسلام کو زندہ کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں گانے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ڈھول تماشے۔ اگر شادی ہو تو جناب والا جب تک شادی انہیں اچھی نہیں لگتی کہ جب تک کہ اپنی شادیوں میں باجے نہیں بجائیں گے، اپنی شادیوں میں گانے نہیں بجائیں گے، جب تک اپنی شادیوں میں جناب والا ڈیجو کو نہیں منگائیں گے، اور جب تک شادی کی رسمیں ان کے نزدیک ادا نہیں ہوتی کہ جب تک کہ رنڈیوں کو اپنے گھر پر بلا کر ان کا ڈانس نہیں دیکھ لیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح ایک گانا بجانے والا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور میرے غوث نے بذریعہ کشف اس کی آواز کو سنا، اس کے گانے کی آواز کو سنا، اس کے بجانے کی آواز کو سنا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر فلاں مقام پر ایک شخص گانا گاتا ہے، بجاتا ہے اور اسے جنون لاحق ہو چکا ہے، پریشان ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد میرے غوث نے کہا یہ بتا کہ تو کیوں گانا گاتا ہے، کیوں ڈھول تاشے بجاتا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میرا پیشہ یہی ہے، میرا پیشہ یہی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ توبہ کر، اور یہ توبہ کر کہ آج کے بعد میں گانا نہیں گاؤں گا، آج کے بعد میں ڈھول تاشے نہیں بجاؤں گا، رہی تیرا ذریعہ معاش۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے چند دراہم کو نکالا اور اس کو پیش کیے۔ میرے غوث نے کہا تھا یہ دراہم لے کر چلا جا، جب یہ ختم آ جائے پھر آ جانا، آج کے بعد تیرا ذریعہ معاش یہی ہے، لیکن کوئی حرام کام مت کرنا۔ اللہ اکبر، وہ گویہ میرے سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر لیتا ہے، اور میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظر کرم اس پر ڈالی، اس کو توبہ بھی کرا دیا، اپنے وقت کا ولی کامل بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ میرے غوث ہیں جن کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کا زندہ کرنے والا۔ آپ نے نہ جانے کتنے عیسائیوں اور کتنے رافضیوں کو کلمہ شریف پڑھا کر مسلمان کیا۔ اور دیکھیے غوث اعظم کی نظر دیکھیے کہ آپ کا تو آپ کے زمانے میں بڑا امتحان ہوا، اللہ اکبر، لیکن جس نے بھی میرے غوث کا امتحان لینے کی کوشش کی، جو آپ سے ٹکرایا تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ اللہ اکبر، ایک رافضیوں کی جماعت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے۔ رافضیوں کی جماعت جو آج بھی یہ بہت زیادہ پھیل رہے ہیں، ان کے کچھ بچے نکل کر آئے ہیں، سمجھے نا جناب والا، انہوں نے نہ جانے کتنے بچوں کو جنم دیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر پر فضیلت بخشتے ہیں۔ ارے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نذان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت تو میرے آقا نے دی ہے، صدیق اکبر کو اپنے تمام صحابہ میں افضل کہا، میرے مصطفیٰ نے اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کو کہا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو کہا ہے، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کو کہا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی جانب سے فیصلہ کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ رافضی آئے
سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں اور آ کر کہا، 2 ٹوکرے رکھ دیا آپ کے پاس، سمجھے نا، اور کہا اے عبد القادر ہم نے تمہارے نام کے بڑے چرچے سنے ہیں، اے عبد القادر ہم نے سنا ہے تم اپنے زمانے کے بہت بڑے قطب ہو، بہت بڑے ولی ہو، ہم نے سنا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں، اگر واقعی میں تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آج ہم کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے 2 ٹوکرے سرکار غوث آدم کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ اللہ، میرے غوث کی نظر کرم ہوتی ہے، اللہ اکبر، میرے غوث نے اپنی نظر کرم ڈالی اور اس کے بعد میرے غوث نے کہا کہ سنو امتحان کے لینے والوں، یہ جو ایک ٹوکرا ہے اس کے اندر ایک بیمار بچہ ہے اور دوسرا جو ٹوکرا ہے اس میں ایک صحت مند بچہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ایک میں بیمار ہے اور ایک میں صحت مند بچہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا جب سنا پریشان ہو گئے، دل کی دنیا بدلی ان کی کہ اس بات کو تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، یہ تو بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا اس چیز کو۔ برادران اسلام، میرے سرکار غوث آدم کے قدموں میں گر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غوث کے قدموں میں گرنا تھا اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، اے عبد القادر ہم مان گئے، لہذا ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ شریف پڑھا کر ہم کو مسلمان کر لو۔ میرے غوث نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان رافضیوں نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے سرکار غوث آدم کا مقام ہے، یہ ان کی نظر کرم ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور کرو، جب غوث آدم کی نظر کا یہ عالم ہے تو رسول آدم کی نظر کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان اسحاق میاں صاحب قبلہ، مفتی کرام الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث آدم کی نظر ہے، وہ رسول اللہ کی نظر کا عالم دیکھو ذرا۔ ایک بات میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور غوث آدم رسول پاک کی ذات کے مظہر ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائے، اسی کے مشابہ اللہ نے غوث آدم کو کرامتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میرے سرکار غوث آدم، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر چھپوں کو دیکھا، میرے سرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا یہ عالم تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکار ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، دائیں بھی دیکھتے تھے، بائیں بھی دیکھتے تھے، اوپر بھی دیکھتے تھے، نیچے بھی دیکھتے تھے۔ حالانکہ آپ کا معاملہ، آپ کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے، جب ہم دائیں دیکھتے ہیں تو ہم بائیں کا نہیں دیکھ سکتے، جب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہم نیچے کا نہیں دیکھ سکتے، یا جب ہم نیچے کا دیکھتے ہیں تو ہم اوپر کا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ کمال، وہ نظر عطا فرمائی کہ آمنہ کے لال ایک ہی وقت میں تمام اطراف کا دیکھتے تھے، چھہو جہت کا دیکھتے تھے۔ اسی بنیاد پر تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے جھوم کر کہا کہ شش جہت سمت مقابل شب روز ایک ہی حال، دھوپ و نجم ہے آپ کی بینائی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ غوث آدم کی نظر کا کمال، اللہ نے جو معجزات اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اللہ نے وہ کرامت سرکار غوث آدم کو عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ نظر عطا فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتوں زمین کے نیچے کا دیکھتے تھے اور ساتوں آسمان کے پار کا بھی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، یہ غوث آدم کی کرامتیں ہیں، اللہ اکبر، ان کے تصرفات ہیں اور ان کی سیرت اور ان کا کردار ہے کہ جو برادران اسلام، جو آج دنیا، آج جو ہمیں صدقہ ملا ہے، یہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ملا ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں جو اولیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، جو اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ذرا دیکھو غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے بالکل مشابہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کی
سرزمین پر بہت بڑا قحط پڑ گیا، بہت بڑا قحط، اتنا بڑا قحط کہ عراق کے لوگ، بغداد کے لوگ تڑپنے لگے، بھوکے پیاسے مر رکھے ہیں، بے انتہا پریشانی، قلق و اضطراب کا یہ عالم کہ جناب والا بھوک سے مرنے لگے۔ تو برادران اسلام اسی اثنا میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید جن کا نام حضرت شیخ ابو العباس ہے، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد رو رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے پوچھا، اے میرے مرید رونے کی وجہ کیا ہے، آخر رو کیوں رہے ہو؟ تو آپ کے مرید نے کہا تھا، حضور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں بغداد پر قحط پڑ گیا اور میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں اور میں بہت زیادہ غریب ہوں، سرکار میرے بچے بھوک سے مرنے کے قریب ہے، سرکار کچھ انتظام فرمائیے۔ برادران اسلام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اثنا میں کچھ گندم اپنے مرید حضرت شیخ ابو العباس کو دیے اور کہا تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے سیادات کرام کو بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی نصیحت کرو، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا پیغام دو، 3 چیزوں کی تربیت اپنی اولاد کو کرو۔ جانتے ہو کون سی ہیں وہ 3 چیزیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب نبیکم، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اے لوگوں اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کے درس دو، اپنی اولاد کو محبت رسول کا درس دو، اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کی گھٹی پلاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت کا درس دو، میری آل کی اولاد کا درس دو۔ برادران اسلام ہمیں چاہیے کہ ہم سیادات کرام سے محبت رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سیادات کرام سے، سادات کرام سے ہم اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھیں، کیونکہ برادران اسلام سادات کرام سے محبت کرنا یہ رسول پاک سے محبت کرنا ہے، سادات کرام سے پیار کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ لہذا سادات کرام کا مقام بہت اونچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری آل کی محبت میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو ماشاء اللہ، شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو حضور سید شاہد علی میاں صاحب قبلہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ برادران اسلام آپ حضرت کی دعاؤں سے مالا مال ہو، اللہ اکبر، ان کا مقام تو وہ مقام ہے، اللہ اللہ، ارے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان تو اللہ ہے عین سبحان نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ برادران اسلام تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے تو سادات کرام کی محبتوں کو اس انداز سے تحریر فرمایا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اللہ اکبر، کہ عشق و عرفان کے موتی ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے میرے سامنے آیا، میں نے پڑھا کہ حضور جو مجاہد دورہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ بریلی شریف کی سرزمین پر پہنچے، مجھے بتانا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کو برادران اسلام کس قدر سادات کرام سے محبت ہے۔ تو جب حضور مجاہد دورہ جب آپ بریلی شریف پہنچے اور آپ جب مسجد رضا پہ پہنچے تو حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان وہاں پر تشریف فرما، آپ کو پتہ چل گیا کہ حضور مجاہد دورہ تشریف لانے والے ہیں۔ جیسے ہی آپ مسجد رضا کے قریب پہنچے، گیٹ پر پہنچے، حضور مفتی اعظم ہند استقبال کے لیے پہلے سے وہاں پر کھڑے ہیں اور آپ فوراً حضور مجاہد دورہ کے قدموں میں گر گئے، آپ نے قدموں کا بوسہ لے لیا۔
برادران اسلام مجاہد دورہ نے کہا تھا اے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان آپ یہ کیا کر رکھے ہیں؟ آپ تو ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں مصطفیٰ رضا خان، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے میرے قدموں کا بوسہ لیا۔ برادران اسلام عشق سادات کرام کی محبت دیکھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے خون میں۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کہ آپ کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، میں نے اس خون کو بوسہ لیا ہے۔ برادران اسلام یہ عشق ہے اور یہ محبت ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرما رکھے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بالتسلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو برادران اسلام بات چل رہی ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا بغداد کی سرزمین پر۔ ایک آپ کا مرید آیا اور آ کر کہنے لگا حضور بڑا پریشان ہوں، کثیر العیال ہوں، بچے میرے بھوک سے مر رکھے ہیں، تڑپ رکھے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، کھانے کے لیے نظر کرم فرما دیجئے۔ میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گیہوں لا کر اپنے مرید کے حوالے کر دیے اور میرے غوث نے یہ نصیحت کی کہ اے میرے مرید ان گیہوں کو کسی مٹی کے مٹکے میں بھر لینا، اوپر سے بند کر دینا اور ایک طرف سے تھوڑا سا سوراخ کر دینا، اپنی ضرورت کے مطابق اسی سے گندم کو نکالتے رہنا۔ برادران اسلام وہ مرید جاتے ہیں، حضرت شیخ ابو العباس جانے کے بعد آپ نے ایسا ہی کیا جو سرکار غوث اعظم نے بتایا تھا کہ ان گیہوں کو ایک مٹی کے برتن میں بند کر لینا، ایک مٹکے میں بند کر لینا اور ایک سوراخ کھول لینا، ضرورت کے مطابق اسی سے نکالتے رہنا۔ برادران اسلام اب ذرا دیکھیے غوث اعظم کا تصرف دیکھو، غوث اعظم کا اختیار دیکھو کہ برادران اسلام چلتا رہا زندگی کا سلسلہ، 1 سال لگی، 2 سال لگی، بلکہ پورے 5 سال گزر جاتے ہیں، لیکن اس مٹکے کے گندم ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہ آپ اس کو کھول کر تو دیکھو، اس کے منہ سے اس برتن کو ہٹا کر دیکھو کہ آخر اس میں کتنے گندم باقی ہے۔ برادران اسلام حضرت شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس گندم کے منہ کو جب کھول کر دیکھا تو آپ دیکھتے کیا ہے کہ 5 سال پہلے جتنے گندم غوث اعظم نے عطا فرمائے تھے 5 سال کے بعد بھی اتنے کی نظر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن برادران اسلام اس کے بعد ہوا یہ کہ 1 ہفتے کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد جی جب ختم ہوئے تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پھر آئے اور کہا حضور سرکار میرے تو گندم ختم ہو گئی، 5 سال سے میں میرا ذریعہ معاش وہی تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا تو میرے غوث نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو العباس لو ترکت علی خالہ لاکلتم حتی تموتوا، اگر تو اس کے منہ کو کھول کر نہیں دیکھتا تو پوری زندگی تو کھاتا رہتا یہاں تک کہ تجھ کو موت آ جاتی، لیکن اس مٹکے کے گندم کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا اختیار ہے، یہ غوث اعظم کے تصرفات ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہو کہ یہ غوث اعظم کا یہ اختیار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کے مشابہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا حضور بڑا بھوکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند کھجور لے کر حضرت ابو ہریرہ کو عطا کر دی اور آپ نے کہا کہ اس کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور کبھی توشہ دان کو کھول کر مت دیکھنا۔ برادران اسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کھجوروں کو توشہ دان میں رکھا اور فرماتے ہیں کہ 30 سال گزر گئے تھے، پورے 30 سال میں ہمیشہ توشہ دان سے کھجوروں کو نکالتا تھا، کھاتا تھا، غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، فقیروں میں تقسیم کرتا تھا، یتیموں میں تقسیم کرتا تھا، لیکن جو رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے جو کھجوریں مجھ کو عطا فرمائی تھی وہ کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کی شہادت کے بعد میں ایک مقام پر تھا، آپ فرماتے وہاں پر بہت بڑا اجتماع تھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ توشہ دان میرے ہاتھ سے غائب ہو گیا، آپ فرماتے ہیں 30 سال تک میں کھجوروں کو کھاتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے جو مجھ کو عطا فرمائی تھی لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو معجزات اپنے محبوب کو عطا فرمائے وہ کرامت سرکار غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے، وہ تصرفات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق کو محبت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔